سچویشن روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تازہ ترین سچویشن اگر آپ کو بتائیں تو یہ ہے کہ گزشتہ روز ایک ایرانی صحافی نے پیغام دیا کہ اس جمعرات کو پاکستان کے اندر دوسرا مذاکراتی راؤنڈ ہو سکتا ہے۔ بہت ساری تردید سامنے ہے، لیکن اس کے بعد رات میں CNN کی جانب سے، صبح ایسوسییٹڈ پریس کی جانب سے، روئٹرز کی جانب سے یہی خبریں متواتر امریکی وائٹ ہاؤس کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں کہ اس ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے کے شروع میں امریکہ اور ایران کے براہ راست مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے، اور متوقع طور پر پاکستان میں ہی یہ دوسرا دور ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان دوسرے مذاکرات کے دور کی میزبانی کی پیشکش۔ امریکی اور برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ امریکی عہدیدار نے توقع ظاہر کی ہے کہ مذاکرات جمعرات کو ہو سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسلام آباد مذاکرات کے بعد بھی پاکستان، تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کرتا رہا ہے، اور پاکستان میں ایرانی سفارتخانے کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اس ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے کے آغاز میں ہو سکتا ہے۔ اور اب بات کریں گے اسپین کے وزیر اعظم کی۔ پیڈرو سانچیز نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون اور عالمی نظم و ضبط کا احترام ضروری ہے۔ بنیادی طور پر اسرائیل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس خلاف ورزی پر آواز اٹھانے والے ممالک کو دھمکیوں کا سامنا ہے۔ پیڈرو سانچیز نے کہا کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے چین ایک اہم سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یورپ اور اسپین کے مفاد میں ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ اور اس دوران جب پہلا مذاکراتی دور مکمل ہوا، بہت سارے رابطے تیز ہوئے۔ دونوں فریقوں سے مختلف ممالک کی جانب سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی گفتگو ہوئی ہے۔ کہا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کسی حتمی نتیجے تک اس لیے نہیں پہنچ سکے کیونکہ امریکہ نے نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ کہنا تھا ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ مطالبات پر امریکہ کی جانب سے اصرار کیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق فرانسیسی صدر نے گفتگو میں صدر پزشکیان کو کہا کہ یورپ کے کردار پر زور دیتے ہوئے کہ یورپی ممالک امریکہ کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر آمادہ کرنے میں تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائیاں خطے میں امریکہ کو اپنے مسائل کو مزید بڑھائیں گی، جبکہ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کو ہی ترجیحی راستہ اس مذاکرات میں قرار دیا گیا۔ اور بند کمرے میں ہونے والے مذاکرات میں کن کن باتوں پر ڈیڈ لاک ہوا، کچھ خبریں اب سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، اور سب سے اہم خبر ہے یورینیم افزودگی کی اجازت کب تک دی جا سکتی ہے، کس حد تک دی جا سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری پابندیوں سے متعلق تجاویز کا تبادلہ ہوا۔ ان مذاکرات کے دوران امریکی اخبار کے مطابق ایران نے یورینیم افزودگی کو 5 سال تک معطل کرنے کی رضاکارانہ تجویز پیش کی، تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے 20 سال کے لیے یورینیم افزودگی معطل رکھنے پر اصرار کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ دوسرے دور کے براہ راست مذاکرات کے لیے بھی بات چیت جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں ایران امریکہ جنگ بندی اور مذاکرات کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام علاقائی ممالک کے تعاون اور امریکی مداخلت سے دور رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا امید ہے خطے میں جلد امن اور استحکام بحال ہوگا۔ جس طرح بھی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی عمانی ہم منصب کی ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ، یاد رہے کہ دونوں ممالک جو ہیں یہ آبنائے ہرمز کے 2 جانب واقع ہیں۔ ایک جانب ایران ہے تو بیچ میں آبنائے ہرمز، اور دوسری جانب عمان ہے، اور ہمیشہ سے ایران یہ اصرار کرتا رہا ہے کہ یہ حق آبنائے ہرمز میں سے کون سا جہاز گزرے گا یا اگر اس پر ٹول لیا جائے گا تو عمان اور ایران کا حق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات میں اس معاملے کو کس طرح آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔
अमरीकी नाकाबंदी पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। कहा है कि अमरीका की जानिब से फौजी तैनाती में इजाफा कशीदगी को मजीद बढ़ा देगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि मखसूस नाकाबंदी जैसे इक़दाम नाजुक सूरत हाल को मजीद ख़राब कर सकते हैं, जबकि सिर्फ मुकम्मल जंगबंदी ही हालात को बेहतर बना सकती है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि मौजूदा सूरत हाल इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली की कोशिशें जारी रखेगा। चीन ने ईरान को हथियार फराहम करने से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद करते हुए मुकम्मल तौर पर मन घड़त करार दिया है। और जिस तरह के चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान हमने आपके सामने रखा, अहम बात यह है कि आबनाए हॉर्मुज़ में अमेरिका ने दावा किया है कि वो ब्लॉकेड करेंगे और उन्होंने ब्लॉकेड इन प्लेस भी कर दी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस दौरान भी एक ऑयल टैंकर वहाँ से गुजरा है और बताया जा रहा है कि चीनी जहाज़ था जिस पर चीनी अमला सवार था और अमरीकी ब्लॉकेड के बावजूद आबनाए हॉर्मुज़ से ये जहाज़ गुजर सका है। आगे बढ़ते हैं। कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी ने और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी नाजुक जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि जंग बंदी को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा ताकि ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल सके। बयान के मुताबिक दोनों ममालिक ने कशीदगी में कमी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने और मुश्तरका कोशिशों को तेज़ करने के अज़्म का इज़हार किया ताकि तनाज़े के बुनियादी असबाब को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सके। सिचुएशन रूम से जाते हुए आपको ये खबर ज़रूर दें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है। सऊदी अरब जा रहे हैं आज शाम और कल, वहाँ उनकी सऊदी हुकाम से मुलाकातें होंगी। इसके अलावा कतर का दौरा भी वज़ीर आज़म का मुतवक्के। इस हवाले से आपको सिचुएशन रूम में अपडेट करते रहेंगे। एक ब्रेक लेंगे।